اللہ کا نام لا الہ الا اللہ ذکر ہے صبح اور شام 100 مرتبہ، اس کی عادت ڈالیں، بچوں کو عادی بنائیں، تہجد کے لیے بچوں کو گھر میں اٹھائیں، نماز کے لیے بچوں کو اٹھائیں، کچھ اللہ اللہ سکھائیں ان کو۔ اہل اللہ کے گھروں کا ماحول بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے، الحمدللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عبادت میں مشغول کر دے۔ آپ جب گھر میں آؤ، ایک منظر ہے، بیگم فلم دیکھ رہی ہے، بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آ رہا ہے آج کل پب جی کا نام تھوڑا کم ہو گیا، پب جی کھیل رہے ہیں، اس سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی۔ ابے کیا کر رہا ہے؟ ابے کبھی کتاب بھی لے کے بھی بیٹھ جایا کر، کہتے ہیں نا ماں باپ، ابے ہر وقت ڈرامے دیکھتا رہے گا۔ بیگم کو فیشن سے ہی فرصت نہیں مل رہی، شاپنگ سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ اور ایک ہے آپ جب گھر میں آؤ، بیگم صاحبہ نے اسکارف لیا ہوا ہو اور قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، اور بچے بھی انسان کے بچے بنے ہوئے ہوں، بچیاں مصلے پہ کھڑی چھوٹی چھوٹی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں، کتنی اچھی لگتی ہیں۔ اور آپ کے بیٹے بھی کیا کر رہے ہوں؟ نماز میں لگے ہوئے ہوں، یا کوئی تلاوت کر رہا ہو، کوئی دعا مانگ رہا ہو، تو بتاؤ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ آج کل یہ آنکھیں ٹھنڈی ہونا یہ جب ہے جب آپ خود بھی یہ کرو گھر میں۔ تو جو کنوارے ہیں وہ ابھی سے نیت کریں، دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے اور شادی کے بعد گھر کا ماحول یہ بنانا ہے۔ اور جن کے ماحول بگڑ چکے ہیں، اب ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا۔ گھر جا رہو ارتغل چل رہا ہے، ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، گھر جاتے ہی آپ نے کہا بیگم ہاتھ میں قرآن، اب مشکل ہے۔ وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا، 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ایک ہی دن میں، 6 مہینے گزر گئے، ایک کی بیوی بہت کنٹرول میں تھی، بڑی فرما بردار، دوسرے کی کنٹرول سے باہر۔ اس نے اس سے پوچھا ابے تو نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہم تو شروع میں ہی آئے تھے ایسے چنگیز خان بن کے آئے تھے، گلاس سامنے آیا اٹھا کے لات ماری توڑ دیا اس کو، ابھی کدھر سامنے رکھا، اسٹائل ہی یہی تھا۔ بلی نے تھوڑا شور مچایا، گردن مار کے پھینک دی، بہت شور کر رہی ہے، یوں گردن گنوائی تو اس کا روب بیٹھ گیا۔ اب کہہ رہا ہے اب یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں، اب روب بیٹھ گیا۔ اس نے کہا چلو یار ہم بھی کرتے ہیں یار، آیا گلاس پڑا ہوا تھا، لات ماری، بیگم نے کہا اب نہیں، پہلے کرنے کی چیزیں تھی یہ، ٹھیک ہے نا، ابھی جو تمہاری اوقات ہے 6 مہینے میں مجھے وہ سمجھ میں آ گئی۔ تو اب جا کے آپ بہت اچھی نصیحتیں شروع کر دو گے، بیگم آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے، تم قرآن لے کے بیٹھا کرو، اور بچے ہمارے دعائیں مانگا کریں، گھر میں یہ ٹی وی ڈرامے بند ہو جائیں۔ تو بیگم کہے گی لگ رہا ہے ابھی تازہ تازہ کوئی بیان سن کے آیا ہے، ہمیں پتہ ہے تو کتنے پانی میں ہے۔ تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا، لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ نسلیں تباہ ہوں گی، بڑھاپا برباد ہوگا، آپ کا اپنا بڑھاپا برباد ہوگا۔ بچوں کو جس سمت میں لگایا ہوا ہے نا، اس سے بچے بڑھاپے میں بھی آپ کے نہیں ہیں۔ ان کو ابا ٹینشن، ابے ڈرامہ دیکھ رہا ابا کھانس رہے ہیں تو اس کو تو غصہ نہیں آئے گا یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ انگریز نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں یار، بہترین کام کیا ہوا ہے، ابا ہمیں جراثیم پھیلا رہے ہیں ہمارے گھر میں، وہ یہ سوچ ہوگی اس کی، کیونکہ یہ فلمیں ڈرامے ڈپریشن بڑھاتے ہیں۔ ہمیں وہ کام کرنے جو برداشت بڑھائے ہمارے اندر، اس سے سکون ملے گا۔ سکون اس سے دیکھو، بعض نفسیاتی ڈاکٹر بولتے ہیں کہ غصہ برداشت نہیں کرنا چاہیے، اس سے ٹینشن ہوتی ہے، صحت خراب ہوتی ہے۔ جب انسان غصہ جاری کر دیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ریلیکس۔ شریعت اس کے اپوزٹ لے کے جاتی ہے آپ کو، اسلام کہتا ہے غصہ برداشت کرو، اہل جنت کی صفات غصہ جاری کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اب سوال پیدا ہو اسلام وہ کام کیسے کہہ سکتا ہے جس سے صحت خراب ہو رہی ہے آپ کی؟ غصے کی کڑوے گھونٹ پیتے ہو، برداشت کرتا ہے نا آدمی، ڈپریشن میں آتا ہے، ٹینشن میں آتا ہے، جاری کر دو تو ٹینشن کیا ہے؟ غصہ آیا وہ پڑاخ سے ایک اگلے کو لگا دیا، وہ ٹینشن پارسل ہو گئی، وہاں پہ آپ سکون میں آ گئے۔ بھائی یہ بھی ٹینشن ختم کرنے کا عارضی طریقہ ہے۔ جو لوگ غصہ جاری کرتے ہیں، آہستہ آہستہ غصہ برداشت کرنے کی طاقت ختم، ان کو پھر غصہ بھی بار بار آتا ہے، یہ بھی نشہ ہے۔ شریعت نے کہا برداشت کر لو، یہ جو نقصان ہے تھوڑا ہے، جب بار بار برداشت کرو گے تو برداشت کرنے کی پاور بڑھ جائے گی، پھر برداشت کرنے میں وہ ٹینشن نہیں ہوگی جو ابھی ہو رہی ہے، پھر غصہ آنا ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا غصہ آنا، دیر پا نتائج اچھے نکلیں گے۔ اور پھر جو غصہ آ کے جو اگلے کو لگا دیا آپ نے غصے میں ٹینشن ختم کرنے کے لیے، تو وہ بھی تو پارسل کرے گا اپنی ٹینشن، کیا خیال ہے؟ اس کے بھی تو سائیڈ افیکٹ ہے نا بہت زیادہ، وہ ٹینشن آپ کو پارسل کرے گا۔ پارسل کا خاص انتظام ہے ہمارے یہاں، ہر ہوٹل میں پارسل کا انتظام ہے، وہ تھوڑی سکون سے بیٹھے گا۔ تو عبادت کا ماحول بنائے گھروں کے اندر، عبادت کی عادت ڈالے گھروں کے اندر۔ اب ایک نسخہ بتاتا ہوں آپ کو، جن کی نہیں ہوئی ان کو تو میں نے بتا دیا کہ بھائی دیندار لڑکی سے شادی کرو جو پہلے ہی نماز روزے کی عادی ہو، اس سے نکاح کرو،
اور پھر خود بھی اسی جیسے بن جاؤ. اور یہ چھوڑ دو یہ مستیاں وستیاں سینما گھروں کی اور ڈراموں کی. ان مستیوں میں سوائے میں نے بتایا نا گھر میں بے برکتی کے نحوست کے کچھ بھی نہیں آئے گا. اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. اب کیا کرنا ہے اس کے لیے تبلیغی جماعت بہترین راستہ ہے. اپنی بیگم کے ساتھ مستورات کے ساتھ تبلیغ میں وقت لگا لو, وہ انسان کا بچہ بنا کے بھیج دیں. 3 دن جب آپ اپنی بیگم کو لے کے جاؤ گے نا تبلیغ میں, مسلمان کا یہ ہنی مون ہے. یہ کیا ہے مسلمان کا ہنی مون؟ یہ والا جو ہنی مون ہے نا جو سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں, بٹ خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, بیگم بگڑنے کا بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا بگڑتی ہیں, بگڑنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے. جب وہ وہاں جا کے دیکھیں گی نا انگریز عورتیں لائف کو کیسے انجوائے کر رہی ہیں, کپڑے وپڑے کی کوئی پابندی ہے ہی نہیں, شادی غفار سے ہوئی تھی, اچھا وسیم لگا تو وسیم کے پاس چلی گئیں. تو جب یہ کلچر دیکھتی ہے تو مرد بھی بگڑتا ہے اور عورت بھی بگڑنے کا, سارے نہیں بگڑتے, خطرہ عورت ہے بگڑنے کا. مرد بھی کہے گا یار انگریز کو وہ والی اچھی لگی تو ادھر کو نکل لیا, وہ والی اچھی لگی ادھر کو نکل لیا, ہم اسی کو لے کے گھوم رہے ہیں یار, یہ کیا مزاق ہے. سارے نہیں بگڑتے, کچھ بگڑنے کے خطرے ہوتے ہیں. تو گھر میں جب آپ ماحول بناؤ گے تو مسلمان کا سوئٹزرلینڈ کیا ہے, سوری مسلمان کا ہنی مون کیا ہے, عمرے پہ لے جاؤ بیگم کو, تبلیغ میں لے جاؤ بیگم کو. آپ دیکھو کیسا اچھا ماحول بنے گا گھر کا. میں نے تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول دیکھا ہے, جو تبلیغ کے بڑے لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں, کبھی گئے نا جیسے بے تکلفی ہے کسی تبلیغ کے بڑے بزرگ سے, تو ان کی ذرہ نوازی گھر میں لے گئے, ان کے گھروں کا ماحول دیکھا, ماشاء اللہ بھائی جنت ہے. مستورات, نمازوں کی پابندی, ذکر اذکار کی پابندی, سسر کا ادب. آج کل تو بدتمیز بنایا جا رہا ہے بہوؤں کو, اس طرح کے ڈائلاگ, یہ ساس کی خدمت واجب نہیں, سسر کی خدمت واجب نہیں, کوئی رشتہ ہی نہیں ہے ساس سسر کا. رشتہ نہیں ہے تو مجھے بتاؤ داماد کے لیے ساس سے نکاح حرام کیوں ہے؟ حرام تو ماں سے نکاح ہوتا ہے نا, داماد ساس سے نکاح نہیں کر سکتا. تو رشتہ ہے تو اللہ نے کہہ دیا نا کہ ماں بن گئی ہے, تو بہو کے لیے بھی ساس ماں کی قائم مقام ہے. میں نہیں کہہ رہا بالکل ماں جیسی ہے, لیکن جب گھروں میں دین آئے گا, تمیز آئے گی, تو پھر بہویں یہ مسئلہ نہیں پوچھیں گی کہ ساس کی خدمت واجب ہے یا نہیں ہے. بہو کیا کہے گی, بھائی بڑوں کی خدمت سے کیا ملتا ہے؟ خدا ملتا ہے. تبلیغ میں تو یہی سکھایا جاتا ہے, خدمت سے کیا ملتا ہے؟ خدا ملتا ہے. بھائی میرے شوہر کی ماں ہے تو میرے لیے تو شوہر جنت, تو جو شوہر کی جنت ہے وہ میری بھی کیا ہے؟ جنت ہے. غیرت مند آدمی اپنی خدمت سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنی ماں کی خدمت سے خوش ہوتا ہے. اگر غیرت ہے اس میں, کہتا بیگم مجھے بھول جاؤ, میری ماں کی خدمت کرو, اسی سے دل جیتو. تو میں نے تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا ہے الحمدللہ, اور میں نے لبرل لوگوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا ہے. لبرل لوگوں کے گھروں کے ماحول میں کیا ہے, ابا ادھر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, بچہ برگر کھانے جا رہا ہے دوستوں کے ساتھ, بیگم صاحبہ اپنے الگ روم میں, بچے بھی ایک آدھی ہوتے ہیں, اور بیٹی صاحبہ وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کے کمرے میں بیٹھی ہوئی, میں بزی ہوں, مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا. ایک تو نسل زیادہ ہوتی ہے, بہویں بھی ہیں, داماد بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, گھر بھرا ہوا ہے. سمجھتے ہو, ایک بڑے بزرگ کے ہاں جانا ہوا, انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بہو اتنی اچھی دے دی مولوی صاحب, وہ تو جو ہمارے گھروں میں اعمال میں سستی ہو رہی تھی, وہ بہو اس سستی کو بھی کیا کر رہی ہے, دور کرنے کا ذریعہ بن رہی. واہ واہ, بہو کی تعریف قیامت کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اپنے منہ سے بول رہا ہو اچھی بہو آ گئی. بہویں تو گھر کا ماحول کیا کر دیتی ہیں, جو ڈرامے کی قسطیں رہ گئی تھی وہ بھی پوری کرواتی ہیں, کہ 27ویں رات میں یہ والا ڈرامہ رہ گیا تھا, اس کو پورا کرو. ہمارے اوپر خدمت واجب نہیں ہے, شوہر کی نہیں خدمت آج کل واجب ہو رہی, تو ساس سسر تو بہت دور کی چیز ہے. ایک اسکالر نے بتایا کہ عورت پہ خدمت واجب نہیں ہے نا, شوہر کی بھی اور ساس سسر کی بھی. تو کسی خاتون نے لکھا تھا کہ وہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے گھر میں, وہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے, وہ کچھ بھی نہیں کرے, تو وہ کیا ہے, یعنی اس کا کیریکٹر کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ عورت نے اعتراض کیا تھا, اور اس عورت نے کہا میں ساس نہیں ہوں, میں خود بہو ہوں. میں نے اس کے اسکرین شاٹ لے لیا نا, اس کے کمنٹس, اس نے کہا میں خود بہو ہوں. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان بہوؤں پہ جو کہتی ہے ہمارا ساس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اس نے کہا مجھے اگر اپنے میاں سے محبت ہے تو مجھے اپنی ساس سے بھی محبت ہوگی. مجھے پوری ورڈنگ یاد نہیں ہے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا غیرت مند بہو ہے, خاندانی بہو. اسکرین شاٹ لے لیا, میں نے کہا بیان میں نا وہ پڑھ کے سناؤں گا, دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اس میں. وہ اسکالر بتا رہا ہے کہ کوئی رشتہ کچھ بھی نہیں, پہلے ہی سب ختم ہو گیا میرے بھائی, ہم انگریز بن چکے ہیں آدھے سے زیادہ, ریلیشن ختم. جو تھوڑا بہت ریلیشن رہ گیا ہے وہ بھی کیا کر دیا, برباد. تو اپنی مستورات کو نا گھر کی جب آپ تبلیغ میں نکالو گے تو تبلیغ میں ان کو اعمال کا ماحول ملتا ہے. کچھ چیزیں سمجھانے سے نہیں ہوتی,
کروانے سے سمجھ میں آتی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ چاہتے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو ذکر کی عادت ڈالنا، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا مصروفیتوں کی وجہ سے۔ تو مشہور واقعہ مختصر بیان کر رہا ہوں۔ ایک رات انہوں نے کہا اپنا بستر میرے بستر کے ساتھ لگا دینا، اور رات کو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دی۔